السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 9 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس کافروں کے لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، پس ہم نے ان پر بھیج دی ہوا، وجنودا اور ایسے لشکر جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو یعنی ان اعمال کو جو تم کر رہے تھے اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو اللہ پر توکل کرنے کا کہا ہے اور فرمایا کہ اللہ کی وکالت ہی کافی ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اس طرح کے واقعہ کا ذکر کیا جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی مشکل ترین تھا۔ اس کو ہم جنگ خندق یا جنگ احزاب کے نام سے ہم اس کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ جنگ ایک زبردست قسم کی جنگ تھی اور یہ یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا نتیجہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کی سرزمین سے یعنی قبیلہ بنو نذیر کو وہاں سے جب جلا وطن کیا، اور یہ لوگ ان کے جو سردار تھے انہوں نے مکہ کے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور ان کو کہا کہ بالآخر مسلمان ہمارے اور تمہارے اکٹھے دشمن ہیں، اس لیے تم لوگ آؤ اور ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہم حملہ کریں۔ ادھر نجد کے قبائل جو تھے غطفان اور حذیل وغیرہ، ان کو بھی بھڑکایا، اور اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یعنی بہت سے لوگوں کو جو جتنے بھی قبائل تھے ان سب کو بھڑکایا۔ تو یہ سب لوگ جب اکٹھے ہو کر آئے، ان کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی۔ انہوں نے مدینہ کو جنوب اور مشرق کی جانب سے انہوں نے گھیر لیا۔ مدینہ کے شمال کی جانب میں قبیلہ بنو نذیر بنو قینقاع کے یہودی آباد تھے، اور جو مدینہ سے جلا وطن ہونے کے بعد خیبر اور وادی القریٰ میں آباد ہو گئے تھے۔ تو اس طرح ان سب کی مجموعی تعداد جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے تقریباً یہ 10,000 کے قریب تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں بتایا اور مسلمانوں سے جب مشورہ کیا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 1,000 تھی یا بعض کے نزدیک 900 تھی۔ اب 900 کے مقابلے میں جب 10,000 ہوں اور وہ مسلح ہوں اور ان کو ایک چھوٹے سے شہر میں آ کر گھیر لیں تو ان کے بچنے کے امکانات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ ہمارے وہاں جب ہم لوگ جنگ لڑتے تھے تو ہم اپنے تحفظ کے لیے خندق کھود لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو یہ ان کا مشورہ جو تھا نا یہ بڑا پسند آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام بنایا کہ یعنی ایک طرف تو یہودیوں کے ساتھ مصالحت کی جائے، معاہدہ کر لیا جائے، اور اپنے بیوی بچے اور سب اس جانب خیموں کے اندر پہنچا دیے جائیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں، اور ایک طرف یہ خندق کھود لی جائے، اور ایک طرف مسلمان کچھ خندق کی حفاظت کریں گے اور کچھ کافروں کے سامنے ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ اس طرح سے انہوں نے مدینہ کو محفوظ کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ خندق کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، یہ بہت بڑی خندق تھی۔ اس کے کئی طرح سے اندازے لگائے گئے ہیں کہ یہ خندق اس کی لمبائی چوڑائی کیا تھی۔ چنانچہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ کے بعد جس سن میں یہ جنگ لڑی گئی ہے، اس کے تقریباً 1340 سال کے بعد یعنی تقریباً 11ویں صدی میں جب اس خندق کا اندازہ لگایا گیا
اور صحابہ کرام کی جو احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں ان سے اندازہ لگایا گیا کہ کتنے لوگ اس کو کھودنے والے تھے اور کتنے دنوں میں یہ کھودی گئی۔ تو اس کا اندازہ اس طرح سے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی ٹولیاں بنائی تھیں، اور ان میں سے ہر ٹولی کو 20 گز خندق کھودنے کا اندیا دیا تھا، یعنی ان کو کہا تھا کہ 20 گز خندق تم لوگ کھودو گے۔ اور یہ خندق اتنی گہری اور اتنی چوڑی تھی کہ اس کو گھوڑا چھلانگ مار کر اس کو پار نہ کر سکے، اور اگر اس کے اندر اتر کر چڑھنا چاہے تو اتر بھی نہ سکے، اگر اتر جائے تو چڑھ نہ سکے۔ یعنی اس طرح سے اس کا اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً یہ 3.5 میل لمبی تھی، اور تقریباً یہ یعنی 10 گز چوڑی اور 10 گز یہ گہری تھی۔ اور بعض نے اس کا اندازہ یہ لگایا ہے کہ یہ 10 فٹ اس کی چوڑائی تھی اور 10 یا 10.5 گز یہ گہری تھی، اور اس کو کھودنے کے لیے تقریباً 3000 لوگ شامل ہوئے، اور تقریباً 6 دن کے اندر یہ خندق کھودی گئی۔ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ ایک سر توڑ قسم کی کوشش تھی کہ صحابہ کرام ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے، سردی کا موسم تھا، تو اس پتھریلے علاقے کو، اتنے یعنی سخت پتھروں والے علاقے کو یوں توڑنا، اور پھر اس خوف سے کہ دشمن کے آنے سے پہلے پہلے یہ خندق جو ہے یہ کھد جائے، تو پھر ایسا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کی تیاری کے درمیان مسلمانوں کو بہت سی بشارتیں بھی سنائیں۔ مثلا ایک ذکر آتا ہے کہ اس خندق کے دوران ایک پتھر ایسا آ گیا کہ جو ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا کہ سأنزل، میں اتروں گا ابھی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اس خندق میں آئے اور آپ نے اس کے اوپر پہلی کدال ماری، اور اس کے یعنی جب آپ کی کدال جو تھی اس پتھر کے اوپر ٹکرائی اور اس میں سے ایک چمک نکلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسرا کے شہر اور اس کے ارد گرد شہر اس چمک میں دکھائی دیے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری اس پر ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا، یعنی اسی طرح پھر چمک نکلی جس طرح پتھر سے ٹکرانے سے نکلتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں قیصر کے اور اس کے ارد گرد کے شہر جو ہیں بستیاں وہ مجھے دکھائی گئی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری ضرب لگائی تو پھر اس میں سے اسی طرح چمک نکلی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حبشہ کا شہر اور اس کے ارد گرد کی بستیاں دکھائی گئی ہیں۔ تو تینوں موقعوں پر نبی علیہ السلام کو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے فتح اور کامیابی کی دعا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی دعا جو تھی یہ قبول فرمائی۔ تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں مسلمانوں کو بہت پریشانی لاحق ہوئی، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کی یعنی خوراک میں بھی قلت آ گئی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان پوری جانفشانی کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، اور کاروبار تو اس وقت میں نہیں کر سکتے تھے، تو مسلمانوں کی بھوک سے ایسی حالت تھی کہ نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور آپ بار بار ان کو یہ آخرت کی طرف متوجہ کرا رہے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اے اللہ مہاجرین و انصار کو بخش دے۔ تو جب نبی علیہ السلام یہ الفاظ کہتے تو مہاجر آگے سے یہ صحابہ کرام یہ جواب دیتے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، اور ہم اپنی زندگی بھر نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہیں گے۔ یعنی یہ مسلمانوں کا ایک بہت جان فشانی کا موقع تھا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی مدد کے بارے میں خاص طور پر نعمت کا لفظ بولا ہے، نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ لوگ آ گئے جو مشرکین تھے، اور انہوں نے آ کر پورے مدینہ کو گھیر لیا۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ تو خندق کی حفاظت کے لیے مامور تھے، اور کچھ لوگ خالی جگہ کی طرف کافروں کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے، اور اس میں اکا دکا کوئی مسلمان شہید بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ جب وہ تمہارے اوپر سے آ گئے، یعنی یہ مدینہ کا مشرقی جانب کا کنارہ تھا،
جس طرف سے ان لوگوں نے قبیلہ غطفان کے اور یہ عیینہ بن حصن کی قیادت میں قبیلہ غطفان کے لوگوں نے حملہ کیا، اور قبیلہ حوازن بھی تھے اس میں۔ ان لوگوں کا پروگرام یہ تھا، یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم 10,000 ہیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، تو ہم ان جاتے ہی ان کے مردوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنا کر ہم باندھ کر لے آئیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا پروگرام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کام میں بھی مسلمانوں کی مدد فرما دے تو اس میں کوئی دوسرا بھی غالب نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ جب یہ تمہارے اوپر سے آئے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے بھی آ گئے، کیونکہ نیچے سے مراد یہاں مدینے کا مغربی حصہ ہے۔ اس طرف ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں، یعنی وہی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں تھے ہوئے، یہ مکہ کے کفار کو لے کر آ گئے، ان کی قیادت میں یہ سب لوگ ادھر سے پہنچے۔ فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں، یعنی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں خوف کی وجہ سے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل حلق کو پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی قسم کے گمان کیے، یعنی کئی قسم کے خیالات تمہارے ذہن میں آئے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اسی جگہ مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ سخت طریقے سے ہلا دیے گئے، یعنی جھنجھوڑ دیے گئے، کیونکہ یہ چاروں طرف سے اس موقع پر مدینہ کو کفار نے گھیرا ہوا تھا۔ یہودی بھی ان کے ساتھی ہی تھے، ایک طرف یہودی تھے اور باقی طرفوں سے کافروں نے مسلمانوں کو گھیرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ کے قریب یہ محاصرہ جاری رہا، جبکہ مسلمانوں کی اس دوران ہمت کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی خوراک اور باقی سب ضرورتیں جو تھیں وہ اب پوری ہونے کے امکانات نہیں تھے، اور مسلمان سخت پریشان تھے۔ ادھر منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصت لے کر واپس جا رہے تھے، یعنی جو خندق کی حفاظت کے لیے مأمور تھے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، لیکن وہ اس بہانے سے واپس آ رہے تھے۔ تو یعنی یہ اتنا پریشان کن موقع تھا کہ مسلمانوں کی واقع ہی جان حلق کو آئی ہوئی تھی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اس محاصرے کی آخری رات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے یأتینی بخبر القوم، جو میرے پاس دشمن قوم کی خبر لے کے آئے، یعنی جاسوسی کے لیے جائے۔ تو یعنی اس قدر شدید سردی تھی اور اس قدر خوف تھا کہ کوئی بھی مسلمانوں میں سے نہ بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ بات کہی، پھر بھی کوئی نہیں بولا۔ تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے حذیفہ، قم یا حذیفہ فأتینا بخبر القوم، حذیفہ اٹھو اور ہمارے پاس قوم کی خبر لے کے آؤ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سردی ویسے ہی بہت محسوس ہوتی تھی اور اس دن تو شدید سردی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے جب میرا نام ہی لے لیا تو اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں نے سنا کہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ان کی خبر لاؤ اور یاد رکھو کہ میرے لیے لڑائی کو بھڑکانے کی کوشش نہ کرنا، یعنی کہیں بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، خاموشی سے ان کی خبر لے کے آؤ کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں چل پڑا اور جب میں چلا تو مجھے یوں لگا کہ جس طرح میں گرم پانی کے اندر ہوں، یعنی حمام کے اندر، کہ اتنا مجھے سکون ہوا کہ میری سردی ختم ہو گئی۔ میں گیا اور کافروں کے لشکر میں چلا گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ابو سفیان آگ سینک رہا ہے۔ میرا پہلے دل کیا کہ میں اس کو تیر ماروں، میں نے تیر نکالا، پھر مجھے نبی علیہ السلام کی بات یاد آئی اور میں اس دشمن رسول کو چھوڑ کر واپس آیا تو مجھے بالکل یعنی کوئی سردی نہیں لگ رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آیا اور میں نے آ کر آپ کو قوم کی خبر سنائی کہ وہ لوگ کن حالات میں ہیں۔ تو جب ساری بات مکمل ہو گئی تو وہ جو ایک گرمائی تھی میرے ارد گرد وہ ختم ہو گئی اور مجھے سخت قسم کی سردی نے آ لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر اپنا ایک زائد کمبل اڑا دیا جو آپ نماز کے دوران لیا کرتے تھے، اور میں اس میں یعنی مجھے اس قدر سکون ہوا کہ میں
سو گیا اور گہری نیند سو گیا کہ جب فجر ہوئی تو مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا نعمان، اے سونے والے اٹھ جاؤ، اتنا نہ سو۔ تو پھر میں اٹھا۔ تو یعنی یہ مسلمانوں کے اس وقت کے حالات تھے کہ جب مسلمانوں کو خود اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور ادھر منافقین یہ اپنی چالوں میں بھرپور طور پر یہ ان کو پھیلا رہے تھے اور اپنے کام کرتے جا رہے تھے۔ فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ نہیں وعدہ دیا ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ یعنی منافقین یہ کہنا شروع ہوئے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ اور حبشہ کی فتح کی باتیں سنا رہے تھے، اور اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں مر رہے ہیں، کہ ہمارے پاس خوراک بھی ختم ہونے کو ہے، سردی کی بھی شدت ہے، دشمن نے بھی گھیرا ہوا ہے۔ تو یعنی اس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب ایک جماعت ان میں سے یہ کہہ رہی تھی کہ اے یثرب والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، فَارْجِعُوا، واپس لوٹ جاؤ۔ یعنی یہاں فَارْجِعُوا سے دو چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ منافق یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں خندق کی نگرانی چھوڑ کر اور کافروں کا مقابلہ چھوڑ کر واپس اپنے گھروں میں چلو، اور ایک ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایمان کا جو ظاہری ایک لبادہ اڑا ہوا ہے اس کو اتار پھینکو اور علل اعلان مشرکوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ ان کی طرف سے تم لوگوں کو تحفظ مل سکے۔ فرمایا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان کی یعنی منافقوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہی تھی۔ یقولون ان بیوتنا عورہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر فرار ہونا۔ یعنی یہ ان کی عادت تھی کہ وہ پہلے بھی کئی موقعوں پر اسی طرح ہی فرار ہو جاتے تھے، اب بھی وہ یہی چاہتے تھے، ورنہ ان کے گھر بالکل محفوظ تھے اور کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اگر ان پر یعنی یہ لوگ ان کے شہر کے کناروں سے داخل ہو جائیں پھر ان سے فتنے کا سوال کریں تو یہ فتنے کی طرف آ جائیں گے، لیکن اپنی اس بات پر وہ وما تلبسوا بها، وہ اپنی اس بات پر نہیں ٹھہریں گے الا یسیرا، مگر بہت کم وقت۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کفار ان سے مدد لینے کی بات کریں، یعنی مسلمانوں کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، لیکن اگر اسی وقت مشرکین جو ان کو گھیرے بیٹھے ہیں وہ ان کو کہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو اور مسلمانوں کے خلاف لڑو، تو یہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ لیکن ان کی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وما تلبسوا بها الا یسیرا، کہ یہ کافروں کا ساتھ بھی تھوڑی دیر ہی دیں گے، یعنی ان کے اندر اس قدر بزدلی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر بھی یہ ڈٹ کے نہیں لڑ سکتے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور البتہ تحقیق منافقین نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے کہ وہ اپنی پیٹھیں نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدعہدی دیکھ کر جنگ کے بعد ان کے ساتھ بات چیت کی تھی تو ان لوگوں نے معذرت کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اور ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا گیا ہو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم موت سے فرار ہونا چاہتے ہو یا قتل سے فرار ہونا چاہتے ہو تو وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں اس وقت نہیں فائدہ حاصل ہوگا مگر بہت تھوڑا۔ یعنی ان کو یہ بتا دو لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَار،
کہ تمہیں فرار ہونا ہرگز نفع نہیں دے گا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں تھوڑے سے زیادہ یعنی کچھ فائدہ ہی حاصل ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی زندگی ہی مختصر ہے تو پھر اس زندگی سے زیادہ فائدہ تم کہاں سے اٹھا سکتے ہو؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر تم اب کافروں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوگے تو مرتد ہونے کی وجہ سے تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے، اس لیے جنگ سے بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن مجید میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص موت سے بھاگنا چاہتا ہے تو وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ فرمایا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ ذات، یعنی کوئی ایسی ذات ہے یعصمکم جو تمہیں اللہ سے بچا لے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی تکلیف کا، کسی برائی کا ارادہ کر لے، یا وہ تمہارے ساتھ کسی رحمت کا ارادہ کرے۔ یعنی کوئی ہے جو اللہ کو اس کے ارادے سے ہٹا دے؟ نہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اگر یہ مسلمانوں کی مدد سے بھاگنا چاہتے ہیں تو ان کو اس بات کا خیال اپنے دل سے نہیں نکالنا چاہیے کہ اگر اللہ ان کو پکڑنے پہ آ جائے تو ان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست اور مددگار بنانا چاہیں گے تو کوئی بھی ایسا نہیں مل سکتا۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، تحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسے لوگوں کو جو تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں۔ معوقین اس کا معنی نافرمانی کرنے والے، روکنے والے بھی ہو سکتا ہے، کہ یعنی جو دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں یا دین سے روکنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اور اپنے بھائیوں کو کہنے والے ہلم الینا کہ ہماری طرف آ جاؤ، یعنی خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے کہ آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں تحفظ دیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جا کر کافروں سے مت لڑو۔ فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ جنگ کے لیے نہیں آتے مگر بہت تھوڑا، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو عزیز رکھتے ہیں۔ فرمایا اشحۃ علیکم، یہ سخت بخیلی کرنے والے ہیں تم پر۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پس جب خوف آ جاتا ہے یعنی جنگ کا کوئی حکم آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، تو آپ ان کو دیکھتے ہیں، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں، کالذی یغشی علیہ الموت، جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، یعنی ان کو یوں لگتا ہے کہ بس ابھی بھی مرنے والوں کی طرح جو اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں، اس طرح یہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، مال غنیمت آ جاتا ہے، پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پس جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں تم پر، یعنی بڑی سخت قسم کی تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ سلق کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس کی کھال اتار دی جائے، یعنی کسی چیز کو چھیل کے رکھ دینا، یعنی ایسی تیز بات کرتے ہیں کہ جس طرح دوسرے بندے کو چھیل کے رکھ دیا جائے، اس کو تڑپا دیا جائے، اس طرح کی تیز باتیں پھر یہ کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تکلیف دیتے ہیں، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، مال پر بخیلی کرنے کے لیے، یا یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں تمہارے ساتھ تکلیف دینے کے لیے۔ حداد یعنی یہ لوہے کی چیز کو کہا جاتا ہے، حدید سے ہے، کہ یعنی اس طرح سخت زبان چلاتے ہیں۔ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، مال پر بخیلی کرنے والے، یعنی ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسی سخت گفتگو کی جائے کہ یہ مجبوراً بھی ہمیں مال غنیمت سے حصہ دے دیں۔ فرمایا اولئک لم یؤمنوا،
یہ لوگ حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ گروہوں کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ ابھی بھی نہیں گئے، یعنی اس قدر خوف زدہ ہیں اور اپنی زندگی اور مال کے اوپر اس قدر حریص ہیں کہ ان کو اب بھی جس طرح دن کو تارے نظر آتے ہیں، اس طرح خالی میدان ان کو دشمنوں سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر کوئی اور گروہ آ جائیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو یہ پسند کریں گے کہ کاش کہ وہ دیہاتوں کے رہنے والے ہوتے۔ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور تمہارے بارے میں پوچھ چھوڑتے، سوال کر چھوڑتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان میں رہیں گے تو یہ نہیں لڑیں گے مگر بہت تھوڑا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری ان آیات میں منافقین کی حالت کو ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ کا مسلمانوں کے اوپر کرم ہوا کہ جب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو واپس آ کر ان کی خبر سنائی، جو واقعہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کے اوپر، یعنی مشرکین اور کافرین، ان کے اوپر ایسی تیز اور سرد آندھی چلائی کہ ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے چولہوں کی آگ اڑ گئی، ان کے گھوڑے اور ان کے اونٹ رسیاں توڑوا کے بھاگ گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ کا وہ لشکر جس کے بارے میں فرمایا کہ لم تروہا، تم نے اس کو نہیں دیکھا، اللہ کے ان فرشتوں نے ان کے دلوں میں اس قدر خوف پیدا کر دیا کہ یہ لوگ بھاگ گئے، اور اس طرح سے بھاگے کہ جو مہینہ بھر کے بیٹھے ہوئے تھے، دن صبح جب ہوئی، دن چڑھا تو میدان بالکل خالی تھا اور یہ سب لوگ جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے اوپر کرم ہوا اور یہ جنگ بغیر لڑے فتح ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بشارت سنائی، فرمایا کہ اب آئندہ مشرک ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ بشارت بالکل سچی ثابت ہوئی کہ جنگ خندق کے بعد کافروں نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی جرت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی خاص طریقے سے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آج بھی مسلمانوں کی ایسے ہی مدد فرمائے۔ فلسطین کے مسلمان ہیں یا کشمیر کے مسلمان ہیں یا دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی راہ میں جان اور مال کی قربانی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔